لفظوں کو کسی کی سمت روانہ کرتے ہوئے پل بھر کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ لفظ ہماری سمت ہوتے تو کیا اثر ڈالتے۔ شاید زندگی کو کہیں نہ کہیں تلخ ضرور ہونا چاہیے، ورنہ ہمیں اپنی قوت برداشت کا کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے ہیں اور فاصلے سمیٹنے پڑتے ہیں۔ شکوے ہر رشتے میں ہوتے ہیں۔ ہم خود مکمل نہیں ہوتے، لیکن رشتے مکمل چاہتے ہیں۔ بڑے کردار چھوٹی سوچ نہیں رکھتے، ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں اور احساس رکھتے ہیں۔ کچھ چھن جائے یا کچھ کھو جائے تو یقین رکھیں کچھ بہترین ملنے والا ہے۔ سرد موسم سے کچھ نہیں ہوتا، سرد لہجے عذاب ہوتے ہیں۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ بدلہ لینا کمال نہیں، بلکہ حسن سلوک سے رشتہ نبھانا کمال ہے۔ جو مخلص ہے وہ بے وقوف تصور کیے جاتے ہیں، یہاں مطلب پرست عقل مند کہلائے جاتے ہیں۔ رشتے اگر بکھر جائیں تو آگ لگانے والے بڑھ جاتے ہیں۔ نیک عمل وہ ہے جس پر لوگوں سے تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ ایک رنگین بلبلا دنیا اور پھر اس میں رنگ لوگوں کے۔ دفن ہے مجھ میں کتنی رونقیں مت پوچھو، اجڑ اجڑ کے جو بستا رہا وہ شہر ہیں ہم۔ رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غصے میں کہی گئی باتوں کو تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار اور محبت اور سکون میں کی گئی باتوں کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ ایک ذرا سی رنجش سے شک کی زرد ٹہنی پہ پھول بدگمانی کے اس طرح سے کھلتے ہیں، زندگی سے پیارے بھی اجنبی سے لگتے ہیں۔ زندگی میں اہمیت ہمیشہ اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہو۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ دو چار نہیں مجھ کو فقط ایک دکھا دو، وہ شخص جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو۔ یہ محبت تجھے ولی کر دے تو اگر سیکھ لے وفا کرنا۔ خلوص اور اچھائی اپنے لفظوں میں ہی نہیں بلکہ اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کرو۔ سمجھدار انسان وہ نہیں جو بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ سمجھدار انسان وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے۔ جو چیز ضرورت سے زیادہ مقدار میں ہو جائے وہ ناقدری کا شکار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جذباتی لوگوں کے جذبات بہت سستے ہوتے ہیں۔ قدم اٹھتے ہیں تو منزل کی گرہ کھلتی ہے، راستے دور سے دشوار نظر آتے ہیں۔ صرف اپنا خیال رکھنا تھا، یہ بھی نہ ہو سکا لوگوں سے۔ سوچو جس دن ہمیں صبر آ گیا، مصیبتوں کی اہمیت کیا رہ جائے گی۔ چند لمحوں کا ہوا کرتا ہے خوابوں کا سفر، آنکھ کھلتی ہے تو صدیوں کی تھکن ہوتی ہے۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثال نہیں بنتے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے
عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ وقت پر کہا جانے والا ایک جملہ بعد میں لکھی جانے والی 1000 کتابوں سے بہتر ہے۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا، اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ وقتی جذبات پر مستقل فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، سامنے والے کی حد دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ پاس رہنے کے لیے ساتھ ہونا ضروری تو نہیں۔ مخلص لوگوں کی یہی عادت تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی، نہ کوئی مطلب نہ کوئی گلہ، جب بھی ملے مسکرا کے ملے۔ رشتے کچھ وقت کے لیے ناراض تو ہو سکتے ہیں لیکن ٹوٹ نہیں سکتے۔ جو ٹوٹ جائے وہ محض غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ خدا پیار سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والا بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا صرف نصیب والوں کو دیتا ہے۔ سونا بازار کی گراوٹ سے نہیں گرتا، اس کی قدر ذاتی ہے، یہی حال کردار کا بھی ہے۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ زندگی میں ایسے کتنے دن تھے جب تمہیں لگا تم اسے نہیں گزار پاؤ گے، لیکن تم نے گزارے۔ یقین رکھو آگے بھی وہ سنبھال لے گا۔ تو کیا یہ شرط ہے کہ لوگ جب مر جائیں گے تبھی قدر پائیں گے؟ جیت اور ہار آپ کی سوچ پر منحصر ہے۔ مان لو تو ہار ہوگی، اور اگر ٹھان لو تو جیت ہوگی۔ سچ بولنے کا ہنر صرف وہی رکھتا ہے جس کے تعلقات ضمیر سے ہوں، دنیا سے نہیں۔ یہ سکون کی عدم دستیابی کا دور ہے، جسے نیند آ گئی وہ خوش نصیب ہے۔ سکون ملتا ہے کچھ لفظ کاغذ پہ اتار کر، چیخ بھی لیتے ہیں اور آواز بھی نہیں آتی۔ خواب دیکھے ہیں اس قدر ہم نے، اب تو آنکھیں بھی طنز کرتی ہیں۔ ہماری ملکیت محض خاک ہے، وہ سچائی کو نہیں مار سکتے، لہٰذا وہ کردار کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کس کی ہمت ہے پرواز میں خلل ڈالے؟ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ اکیلے خوش ہیں پریشان نہ کر، عشق ہے تو عشق کر احسان نہ کر۔ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، ڈرامے میں جعلی دکھ دیکھ کر رو پڑتے ہیں، اور حقیقی زندگی میں دکھی شخص کو دیکھ کر ڈرامے نہ کرو کہتے ہوئے منہ موڑ لیتے ہیں۔ کتنے لمحے ہیں جنہیں پھر سے بسر کرنا ہے، عمر رفتہ تجھے ڈھونڈ کے لائے کیسے۔ عمر کی ساری تھکن لاد کے گھر جاتے ہیں، رات بستر پہ ہم سوتے نہیں مر جاتے ہیں۔ کوئی چیز جب کم ہو جاتی ہے
تب اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ درخت پر جب پھل ہوں تو اس کے رکھوالے بہت ہوتے ہیں، لیکن طوفان اور سیلاب میں اس درخت کا سہارا صرف اس کی اپنی جڑیں ہوتی ہیں۔ دلوں کے فاصلے مٹانے کے لیے انا کا دم گھونٹنا پڑتا ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ صحیح راستہ دکھانے والا دوست ہے تجربہ۔ تمہارا صرف ہواؤں پہ شک گیا ہوگا، چراغ خود بھی تو جل جل کے تھک گیا ہوگا۔ ماضی کو ماضی میں ہی چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ وہ حال خراب کر دیتا ہے اور مستقبل بھی۔ کچھ لوگوں کو سمجھ تو ساری ہوتی ہے، مگر وہ ناسمجھ بن کر دوسروں کی سمجھ میں آنا نہیں چاہتے۔ سب آپ پر ہے کہ آپ کھڑے رہنا، جمے رہنا چاہتے ہیں یا پھر خود کو بدلتے رہنا چاہتے ہیں۔ حرکت ہی زندگی ہے، وہ دکھ سے صبر کی طرف ہو، ناشکری سے شکر کی طرف، یا پھر ناکامی سے کامیابی کی طرف۔ سب کچھ کوشش ہے۔ جو بھی ہے آج ہے، اور آج کا بہترین استعمال ہونا چاہیے۔ کل ایک موقع ہے، ہو سکتا ہے ہمیں وہ نہ ملے۔ کبھی کتابیں پڑھو تو جانو دنیا کتنی بڑی ہے اور انسان کتنا گہرا ہے۔ اناؤں کو کچلنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ پہلا قدم دل اور ذہن پر اور دوسرا انا کے سر پر رکھا جاتا ہے، تب کہیں جا کر انسان دوسرے کو بھی انسان سمجھتا ہے۔ آپ کو ڈر صرف تب ہوتا ہے جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کچھ کھو دیں گے۔ حوصلہ بھی انسان تبھی دے سکتا ہے جب وہ خود حوصلہ رکھتا ہو۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ ہم بھی کسی روز وہاں ہوں گے جہاں کوئی دستک نہ اشارہ نہ صدا جائے گی۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دے وہ متکبر ہے۔ توکل رزق کے ہونے اور نہ ہونے کے وقت دل کا برابر ایک حال پر رہنا ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات ضرور مانتا ہے۔ جانتے ہوئے جھوٹ کو سچ مان لینا صرف محبت میں ممکن ہے۔ اندھیرا ہے لیکن آنکھیں کھلی رکھو، آنکھیں تاریکی میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی۔ اللہ تو ان کو بھی یاد آتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ گفتگو صرف الفاظ کی بھیڑ نہیں ہوتی، یہ احساس اور جذبات کی محفل ہوتی ہے۔ موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے۔ عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں۔ کسی گناہ گار آدمی کے ساتھ آپ کا تعلق اسے گناہ سے نکال سکتا ہے، اور آپ کی نفرت اسے گناہ میں مبتلا کر دے گی۔ مشکلوں کا آنا زندگی کا حصہ ہے، اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا زندگی کا فن۔ سچ بولنے والے ہمیشہ میٹھی باتیں نہیں کر سکتے، وہی صحیح معنوں میں آزاد ہیں جو خواہشوں کے غلام نہیں۔ ہنسی پرانی ہو سکتی ہے، آنسو تازہ رہتا ہے، دکھ سہنے سے زندہ ہونے کا اندازہ رہتا ہے۔ بندے کے اخلاق کا صحیح پتہ اس کی ناپسندیدہ باتوں کے سامنے آنے پر ہی چلتا ہے۔ غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ روٹنا چاہیے، پر اتنا بھی نہیں کہ منانے والا مناتے مناتے روٹ جائے۔ معاشرے پر تمہارا سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ تم خود سنور جاؤ۔ تاروں کو انسان تب گھورتا ہے جب زمین پر اس کا کچھ کھو گیا ہو۔ کسی کو سمجھنے اور سمجھ لینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے کہ
کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ اپنے چہرے پر کوئی درد تحریر نہ کرو۔ وقت کے پاس نہ آنکھیں ہیں، نہ احساس، نہ دل۔ غریبوں کی حالت بدلنے کا دعویٰ کرنے والے خود غریبی کے ذائقے سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ ہم نے فرعون کے قصے سے یہ سیکھا ہے، لوگ ڈر جائیں تو ظالم کو خدا کہتے ہیں۔ جو انسان اپنی نگاہ میں معتبر نہیں، وہ کسی سے اعتبار کی امید نہیں کر سکتا۔ بزرگی یہ ہے کہ آپ زمین کے اوپر کا کردار اور زمین کے اندر جانے کے بعد کا کردار برابر کر دیں۔ نیک اور خوش اخلاق آدمی چاہے جیسا بھی ہو، دنیا سے جانے کے بعد ان چار کندھوں کو کبھی بھاری نہیں لگتا۔ کبھی کبھی خوشیاں بارش اور دل برتن بن جاتے ہیں۔ خوشیاں کھل کر برستی ہیں، لیکن تنگ منہ والے چھوٹے برتن پھر بھی زیادہ قطرے اکٹھے نہیں کر پاتے۔ اپنی مٹھی میں درد تھامے ایک سہمہ ضعیف مالی آنسوؤں سے کہہ رہا تھا، چند پتے یقین جانو بہار میں بھی ٹوٹتے ہیں۔ نگاہوں کے محافظ حقیقت میں قوم کی عزت کے بہترین محافظین میں سے ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے انہیں دیکھ کر ہمیشہ حفاظت کا احساس ہوتا ہے۔ انسان کی نظر اگر ثواب اور گناہ کے ترازو پر رہے تو وہ خود ہی جھک جاتی ہیں۔ انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور ساری تدبیریں اور منصوبے اس زندگی کے لیے بناتا ہے جس کی اگلی سانس کا بھی یقین نہیں۔ اور قرآن مجید نے ساتھ دیا کہ بھٹکے ہوئے خود کو جب وہ ڈھونڈنے نکلا، کسی حقیقت کا صحیح وقت پر سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ جب سطح سے ہی ڈر جائیں گے تو گہرائی کا کیسے سوچیں گے؟ اللہ کے اس کو دل سے یاد کرنے والے بھی دل سے یاد کیے جاتے ہیں۔ اپنا فن ان لوگوں کو ضرور دکھائیں جو سبحان اللہ کثرت سے کہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں تعریف کرنا۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ محبت میں سب طاقتیں ہوتی ہیں، صرف ایک بولنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ اللہ کو اپنا ساتھی بنا لو، زندگی میں کبھی بے چینی اور مایوسی نہ دیکھو گے۔ زندگی جسم اور جان کی موت سے پہلے کی سانسوں کا نام ہے۔ مخلص کی مخلصی کو ترازو میں نہیں بلکہ دل میں تولا جاتا ہے۔ ٹوٹ پڑنے والے غموں کو صبر کی پختگی اور یقین کی خوبصورتی سے دور کرو۔ مایوسی کی کڑواہٹ سہ لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ عقل مند ہے وہ شخص جو قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور اللہ عز و جل سے ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل اللہ تعالی کی زمین میں اللہ کے برتن ہیں، بس ان تمام برتنوں میں سے زیادہ محبوب دل وہ ہے جو سب سے زیادہ نرم، سب سے زیادہ ٹھوس اور سب سے زیادہ صاف ہو۔ سیدھے راستے پر چلو اور لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ، تمہاری زندگی خوشحال بن جائے گی۔ بغیر اعتماد کے آدمی لنگڑا ہے، یعنی منزل کا پتہ بھی ہوگا لیکن پہنچ نہیں پائے گا یا پھر دیر سے پہنچے گا۔ ہر طلب اور کوشش کرنے والا مقصد کو پا نہیں لیا کرتا۔ خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا، کیونکہ امیدیں بے وقوفوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ اچھے لوگوں کی اچھی عادتوں میں سے ایک دوسرے کو اچھے لفظوں میں یاد رکھنا بھی ہے۔ اپنا منہ بند رکھ کر لوگوں کو یہ سمجھنے دینا کہ آپ بے وقوف ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اسے کھول کر لوگوں کے سارے شک دور کر دیں۔ دل کا تالا کھولنے کے لیے نفس سے آزادی ضروری ہے۔ قوموں میں موت سے پہلے نیند کی ایسی وبا پھیل جاتی ہے کہ انہیں جاگنے اور جگانے والوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ مخلوق وہ ہے جس کا دل متکبر، زبان سخت، یقین کمزور اور ہاتھ کنجوس ہو۔
کردار انسان کا وہ حسن ہے جسے زوال نہیں۔ دن جوانی کے ہو محبت خدا سے ہو، کیسے ممکن ہے دعا رد ہو کوئی؟ گناہوں کے ہجوم میں، توبہ کی تنہائی میں، جس نے رب کے رحم کو نہیں پہچانا اس نے خود پر ظلم کیا ہے۔ روح کی مسجد میں جس نے خالق حقیقی کی رضا سے وضو نہیں کیا اس نے بشر ہو کر رب البشر کو نہیں پہچانا۔ رہی جو زندگی اپنی تو شہر ظلمت میں چراغ بانٹیں گے اور بے حساب بانٹیں گے۔ غور کا پرندہ فکر کی اڑان بھر کر سب کچھ پا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیادار، سخاوت کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ جب بندہ اس رب کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے تو اسے انسان کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی جان محبوب پر فدا نہیں کی، ان کا ساتھی مت بن کہ انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ نہیں قصور زمانے کا، انسان نے خود کو تباہ کیا ہے۔ جیتنے والے کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہارنے والے کی 100 وضاحتیں بھی ناکافی ہوتی ہیں۔ یاد رکھو، امن اور سکون کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ تو کعبے تک گیا اور وہ کعبے کے مالک تک پہنچ دے کہ واعظ، کہاں تیری کہاں اس کی۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب گم خیالوں میں اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ سارے قیدی مجرم نہیں ہوتے، قید خانے میں کبھی یوسف بھی لائے جاتے ہیں۔ وہ قافلہ کسی اندھے نگر سے آیا تھا، ہر ایک شخص کا تکیہ کلام آنکھیں تھیں۔ کتنی مشقت سے تم کماتے ہو یہ دنیا کی دولت، تھوڑی سی دین کی محنت کر خدا جنت تقسیم کر رہا ہے۔ جنازہ رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بھول بیٹھے ہیں۔ خاموشی کا مطلب لحاظ بھی ہوتا ہے، لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہی سرفراز ہوتا ہے۔ مٹی کی مورتوں کا ہے میلہ لگا ہوا، آنکھیں تلاش کرتی ہیں انسان کبھی کبھی۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اے مولا ہمیں ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کریں اور اپنی ساری کوشش تجھے راضی کرنے میں لگا دیں۔ ہر وہ انسان 2 ٹکے کا ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں رہتا ہے۔ جس دل میں اللہ کی بڑائی آ جائے وہ اپنی بڑائی کبھی نہیں چاہے گا۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ نہیں ملے گی۔ طبیعت گناہ پر خود چلے گی مگر نیکی پر چلانا پڑے گا۔ انسان کی خوبصورتی علم اور ہنر سے ہے۔ علم وہ نہیں جو یاد کیا گیا، بلکہ علم وہ ہے جو فائدہ دے۔ تربیت کے بغیر تعلیم جہالت بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ امتحان بذات خود علم میں موجود ہیں۔ اصل خزانہ علم ہے اور خزانے صرف ان پر ظاہر ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی تلاش کرتے ہیں۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟
ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پر محراب، اے انسان بس اس کی مخلوق کا خیال کر۔ خودی میں ڈوب کر خود سے پار ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو تو شکل یار ہو جا۔ یہ عشق نے دیکھا ہے، عقل سے پنہا ہے، قطرے میں سمندر ہے، ذرے میں بیاباں ہے۔ اپنی روح کے پانی کا تعلق روح اعظم کے سمندر سے پیدا کر لے، ورنہ ایک گڑھے میں ٹھہرا ہوا پانی تو بدبودار ہو جاتا ہے۔ مقام نقطہ بدل گیا، نکھر رہے تھے بکھر گئے۔ صبر کیا ہے؟ لبوں پہ پیاس کی شدت اور ہاتھوں میں وضو کا پانی۔ غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بنا دیتی ہے۔ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ خود کو اعتکاف بٹھا خود کے اندر، تیرے وجود سے بڑھ کر کوئی اور مسجد نہیں۔ آپ جب چاہو دور جا سکتے ہو، مگر آپ جب چاہو واپس نہیں آ سکتے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ حوصلہ بلند ہونا چاہیے، عروج اور زوال زندگی کا حصہ ہے۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ خوبصورت بات کرو تاکہ خوبصورت جواب سنو۔ دنیا میں کینہ پرور اور حسد کرنے والے سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو دوسروں پر فضیلت دیتا ہے وہ تکبر کرنے والا ہے۔ احسان نہ کرو تو کوئی بات نہیں، لیکن احسان کر کے جتلانا تو بہت بڑی کمظرفی، ہلاکت اور جہالت ہے۔ محبت ہی وہ منزل ہے کہ منزل بھی ہے صحرا بھی، جرس بھی کارواں بھی، راہبر بھی راہزن بھی ہے۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب لوگ اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ خوش ہو یا غم زدہ، تکلیف اور تردد سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہوں آپ کو غلط سمجھنے پر، ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ امید رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ صرف دعائیں ہی دی جائیں، محبتیں ہی بانٹی جائیں۔ جو چیز اللہ نہ دے اسے انسانوں سے نہیں مانگنا چاہیے۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھے اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ غم کی ایک بنیادی وجہ اپنی محرومیوں کے بارے میں زیادہ سوچنا اور نعمتوں کو کم شمار کرنا ہے۔ نعمتوں کو شمار کریں تو ذہن متوازن اور دل سکون میں رہے گا۔ سجدہ کر لیا ہے تو کیوں خدا سے ضد لگائے بیٹھے ہو؟ طریقہ بندگی ہے سر سے پہلے دل کو جھکایا جاتا ہے۔ کیوں ہوتے ہو پریشان انجام کے خوف سے؟ تم ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جن کا معاملہ خدا کو تھما دیا جاتا ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرتا۔ بے شک وہ بڑا سننے والا
اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب و کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ اے مولا، تیرا ذکر ہی تو زندگی ہے، تجھے بھولنا ایک موت ہے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ زندگی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو اپنا دوست سمجھتے رہے۔ جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر حاصل کیا، محرومی کیا، جیت کیا، ہار کیا؟ جیتنے کے لیے دوسرے کا نقصان ضروری تو نہیں۔ عزت، احساس، محبت اور شفقت ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ آج کل ہم لوگوں کا مزاج غلطی کو قبول نہ کرنے کا بن گیا ہے، اور یہ بات ہر طبقے میں پائی جاتی ہے۔ خر دماغ اور جاہل کو کوئی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ دیکھ ہی نہیں پاتے ایک حد سے آگے ہم، ورنہ کیا دشمن میں خوبیاں نہیں ہوتی؟ بے وقوفی ہے درد بیاں کرنا، عقل ہے ضبط کی انتہا کرنا۔ ایک یہ خواہش کہ کوئی زخم نہ دیکھے دل کا، ایک یہ حسرت کہ کوئی دیکھنے والا ہو۔ جو لوگ ذہین ہوتے ہیں دنیا ان کو تنہا کر دیتی ہے۔ رب تک جانے والی راہ بڑی سیدھی ہے، موڑ تو سارے من کے ہیں۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ محبتیں بندوں کو دے، عشق پہ حق بس الف کا رکھ۔ اللہ کو انسانی شکل میں تلاش نہ کرو، وہ تو تمہاری تلاش کے اندر ہے۔